السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 54۔ کینچی کی کچ 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 سے کپڑا کٹ رہا تھا۔ اسام کاؤنٹر کے پاس کھڑا اللادتے کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کپڑے کا عرض دیکھا۔ ادھر سے کپڑا نکل آئے گا۔ اللادتا اسے دیکھتے کہنے لگا، تو نے کام بھی چھوڑ دیا، پھر بھی تجھے یاد ہے سب؟ جواباً وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے یار جدی پشتی پیشہ ہے، ایسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ اللادتے نے چونک کر اسام کو دیکھا۔ اسام کی آنکھیں کھلی۔ زمانہ گواہ رہے گا، جب یہ ٹک 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 کی آواز گونجتی تھی کوئی نہ کوئی آفت ضرور آتی تھی۔ حاجہ سفید پینٹ پر ویلوٹ کے سرخ میڈی ڈریس میں ملبوس تھی۔ میڈی ڈریس برطانوی عورتوں کا لمبا سا سیدھی فراک طرز کا خوش اسلوب لباس ہے، جسے شاہی گھرانے کی عورتیں پہنا کرتی ہے۔ پیروں میں سفید اسٹریپڈ ہیل، دکان میں چمکتی سیاہ ہیل پڑی اس پر سفید بو لگی تھی۔ اسام نے پلٹ کر دیکھا اور نیچے سے دیکھتے ہوئے اس کی نظر اس کے سادہ لباس پر گئی۔ چہرے پر ہلکا سنگھار، پر لبوں پر تیز سرخ لپسٹک، آنکھوں پر سفید اور سیاہ رنگ کی اسٹیپل سن گلاسز، لیڈی ڈیانا کی سگنیچر گلاسز، سر پر سفید برٹش فلیٹ ہیٹ جس کی ایک طرف بو لگی ہوئی۔ ہیلو، وہ خوشگواری سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ منجمد وہاں کھڑے اسے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا تو کندھے پر پہنا اس کا سفید پرس دکھائی دیا۔ اس نے گلا کھنکارا۔ اسام نے خود کو کمپوز کیا۔ ہاجرہ اللادتے سے کہنے لگی، میں کوہ نور کو پیار دینے آئی ہوں، رشتہ کرتے رسم۔ اللادتا جواباً کچھ بولا نہیں۔ اسام کی نظر اس کے چشمے پر گئی۔ اس کی خاموشی پر وہ بھو چڑھاتے ہاتھ ہلا کر بولی، جب وہ صحتیاب ہو جائے گی تب سارا خاندان بھی آئے گا۔ اللادتے نے سر جھکا کر کینچی کپڑے کے قریب کی۔ حاجہ نے اس کی بے نیازی پر بھو تنایا۔ ذلیل کروا رہا ہے عبدالتواب مجھے، اگر عبدالتواب کا خیال نہ ہوتا ٹھیک ٹھاک سناتی۔ جائے مل لے، میں اکیلی جاؤں، وہ کرخت لہجے میں بولی۔ اسام نے اللادتا کو گھور کے اشارہ کیا۔ ایسے سلوک کرتے ہیں لڑکے والوں کے ساتھ؟ میں یہاں اتنی اپنائیت سے آئی ہوں۔ اسام فی الفور بولا، آؤ حاجرہ میں لے چلتا ہوں۔ اس نے اسے ہاتھ دکھایا۔ رہنے دو۔ اس نے آنکھوں پر چشمہ لگایا۔ وہ پلٹی۔ اسام نے اس کا تعاقب کیا، حاجرہ سنو تو صحیح۔ اللادتے نے بھو اٹھا کر حاجرہ کا عقب سے جائزہ لیا۔ بڑے ہی بے غیرت آدمی ہیں اس کے خاندان کے۔ اسام اس کے ساتھ باہر چلا آیا۔ حاجرہ یہاں آنا تھا، ڈھنگ کا لباس تو پہنتی۔ ہو آر یو؟ وہ گرجتے ہوئے پلٹی۔ اسام لب دباتے خاموش ہو گیا اور وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ میری مرضی، میں کچھ بھی پہنوں، میرے شوہر نے آج تک مجھے کچھ بھی پہننے سے منع نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ رشتہ مانگنے آئی ہو، اپنے کردار کی سند ٹیسٹ کروانے نہیں، سمجھ آ گئی؟ اسام نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ اچھا؟ اس نے بیزاری سے سر ہلایا۔ اسام سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خواتین کے پاس ذہن ہے اور ان کے پاس روح ہے، دل ہے اور ان کی خواہشات ہے، اور ان میں خوبصورتی کے علاوہ ہنر بھی ہے۔ میں ان لوگوں سے بیزاری ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت صرف محبت کے لیے بنی ہے۔ کتنا بدل گئی ہو تم حاجرہ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتے زخمی سا مسکرایا۔ حاجرہ تاثر نہیں دے سکی۔ تمہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تم وہ نرم مزاج نازک گڑیا ہو۔ اس کی آواز اسے کہیں دور لے کر جا رہی تھی۔ وہ کرسی پر جھلا کر چڑھ رہی تھی۔ دیکھتی ہوں کیسے میری شادی کرتے ہیں۔ اس نے پنکھے سے رسی باندھی اور بڑبڑاتے ہوئے گرہ لگانے لگی، میں کیا کوئی بھیڑ بکری ہوں جو مجھے کسی کے بھی کوٹھے سے باندھ دیں گے؟ ہاں؟ وہ گلے میں پھندا ڈالنے لگی۔ سامنے کھڑکی سے شیشہ ٹوٹ کر تیزی سے کچھ اندر آیا۔ وہ گڑبڑائی، کرسی سے اس کا پیر پھسلا۔ آہ! اس کی دیوانہ وار چیخ باہر تک گئی۔ تم پاگل ہو؟ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور کھڑکی کے سہارے کھڑی ہونے لگی۔ احسن کی کھڑکی، وہ درد سے کرہ کر بولی تھی۔ سامنے اسام کھڑا تھا۔ گلی میں اندھیرا چھایا تھا۔ احسن کی آواز سنائی دی، اوئے مت بول، جان کوئی آنے جانے والی چیز ہے۔ مگر وہ بول رہا تھا، جان دینی ہے تو کسی بڑے کام کے لیے دو، کچھ کرنا ہے تو کچھ بڑا اور عظیم کرو۔ اس نے دیوار سے پشت لگا لی اور سر جھکا لیا۔ تمہارے اس طرح مرنے سے صرف پولیس کا، وکیل کا، صحافیوں اور تمہارے گھر والوں کا کام بڑھے گا۔ تم اگر ابھی بوجھ ہو تو مرنے کے بعد مزید بوجھ بن جاؤ گی۔ اسے غصہ آیا تھا، آنکھیں نم ہونے لگی۔ اگر واقعی اپنے لیے لڑنا چاہتی ہو تو اپنے لیے کچھ کرو، یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ اس کی پلکیں اٹھی۔ سامنے اب بھی اسام کھڑا تھا۔ اس کی
قلموں میں سفید بال تھے۔ وہ اسام کو کتنا بھلانا چاہتی، کہیں نہ کہیں سے اس کا خیال اسے آ جاتا۔ اس کا دل اس کے لیے خالی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے یاد آ جاتا تھا۔ اسے آج تک اس کو اپنی زندگی میں لانے کا افسوس تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کاش وہ اس کی زندگی میں نہ آیا ہوتا، تو کاش آج صورتحال کچھ اور ہوتی، کاش وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہ گئی ہوتی۔ وہ کیسی اتنی بے حس ہو گئی تھی، کیسے ان بچوں کو چھوڑ جانے پر آمادہ ہو گئی تھی جن پر وہ جان چھڑکا کرتی تھی۔ وہ کیسے اتنی بے رحم ہو گئی تھی کہ اسے اتنا خیال رکھنے والے شاذ کے احساسات دکھائی نہیں دیے تھے۔ وہ اکثر سوچتی اگر وہ یہاں ہوتی تو شاید شاذ کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ آخر کیوں بھاگتی رہی سب سے، وہ کیوں سب کو نظر انداز کرتی رہی۔ ندامت کا موسم تھا۔ بخت روا کو اپنے بیٹوں کے کیے پر پچھتاوا تھا۔ صلاح الدین صاحب کو وقت رہتے کشمیریوں سے تعلق نہ توڑنے پر پچھتاوا تھا۔ شاذ کو شاہنواز کو چھوڑ جانے پر پچھتاوا تھا۔ رجب کو فرار ہونے پر پچھتاوا تھا۔ تحلیل کو اپنی نادانیوں پر پچھتاوا تھا۔ عبدالتواب کو اپنی غفلت پر پچھتاوا تھا۔ کوہ نور کو بٹ خاندان کو دھوکہ دینے پر پچھتاوا تھا۔ کیزیا کو محبت کی متلاشی ہونے کا پچھتاوا تھا۔ اسام کو اپنے دل مارنے پر پچھتاوا تھا اور اسے اسام کو اپنی زندگی میں لانے کا پچھتاوا تھا۔ ہم حقیقت سے زیادہ تخیل کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ اسے اسام کے ساتھ مستقبل کے خواب سجانے پر آج بھی دکھ تھا۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر بار بار ماضی کہیں نہ کہیں سے اس کی زندگی میں آ جاتا تھا۔ شاذ رہا تھا، وہ اسام نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتی رہی وہ اس سے کیوں شادی کر رہی ہے۔ وہ ایک اچھا انسان ہے، وہ اس وقت مصیبت میں ہے، میں اسے برا انسان نہیں بننے دوں گی، میں اسے بچاؤں گی، میں اسے اس بھنور سے نکالوں گی۔ کوئی چیز تھی جو اسے اس انسان کی جانب ڈھکیلتی تھی، مگر ماضی کی ایک یہ یاد تھی، اس کے اور اس کے درمیان ایک منجمد اسکرین لیے کھڑی تھی جو اس کی مغرب سے لائی ہوئی خنکی کو حدت نہیں پہنچانے دیتی تھی۔ حاجہ نے بات تبدیل کی، کیوں کیا میں خوبصورت نہیں رہی؟ اسام نے اس پر سے نظریں ہٹائی، یہی حیرت ہے اب بھی ہو۔ اس نے اس کا جائزہ لیا، لیکن تم نے خود کو مینٹین نہیں رکھا۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے، میری زندگی میں بہت مسئلے تھے۔ یہ سنتے اس نے سوچا وہ تو شاذ کی زندگی میں بھی ہے، پھر بھی وہ آج بھی 12 سال پہلے کی طرح اسمارٹ، فٹ اور ہینڈسم ہنک ہے۔ اس کے چہرے پر بشاشت آئی۔ ہاجرہ، اس نے چشمہ ناک پر کی اسے دیکھا۔ اس نے تمہید باندھی۔ مجھے اندازہ ہے شاذ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، مجھے یہ جاننا ہے تم نے اس کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں کیوں ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے زیادہ تمہارے ساتھ کوئی مرد مخلص نہیں ہو سکتا اور میں اس کا شاہد ہوں، لیکن تم ایک نارمل زندگی گزارنے کی حقدار ہو۔ میں ہوں تو کیا وہ نہیں ہے؟ اسے بہت برا لگا تھا، وہ تلخ ہو گئی۔ وہ بھی ان ساری خوشیوں کے مستحق ہے جن کی مستحق میں ہوں، اور ایک نارمل زندگی کی حقدار سے مطلب ہے ایک نارمل آدمی تمہارے اور زہیب کی طرح، ہے نا؟ وہ طنز کرتے دیدے گھما کر ہنسی، پھر اس نے اسے دیکھا۔ تم میرا 12 سال انتظار کر سکتے ہو، یہ جانتے میرا باپ تمہارے باپ کا قاتل ہے، کیا یہ جانتے مجھ سے محبت کر سکتے ہو، میرا اور میرے خاندان کا خیال کر سکتے ہو؟ یہ سنتے اسام ششدر رہ گیا، چہرہ مکمل طور پر خالی تھا۔ ایسا ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ ہاجرہ کے انداز میں ایک مان تھا، یہ شاذ کے ہونے کا مان تھا۔ ایسا صرف شاذ کر سکتا ہے، شاذ، نادر والا شاذ۔ شاذ وہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، اور وہ لاکھوں میں ایک ہے، اس لیے میں نے اسے چنا، اور اس لیے میں اسے چنوں گی، ایک نہیں بار بار چنوں گی۔ اسام لاجواب تھا، وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اس نے بات تبدیل کی، خیر میں کوہ نور سے ملنے جا رہی ہوں، مجھے اس خاندان سے رشتہ جوڑنے کا کوئی شوق نہیں، میں بس اپنے بھائی کی محبت اور شوہر کی درخواست پر یہاں آئی ہوں، ورنہ۔ اس نے دکان کی جانب اشارہ کیا۔ اسام نے کنکھیوں سے دیکھا، مجھے ایسی بدتمیزیوں کا منہ توڑ جواب دینا آتا ہے، تم اسپتال میں ڈیمو دیکھ چکے ہو، مجھے 1 منٹ نہیں لگتا اسے اس کی اوقات یاد دلاتے، پر خیر ہم لڑکے والے ہیں، اس لیے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں ایک عورت ہوں اور لڑکی والوں کے ساتھ بدتمیزی کا خیال مجھے خود بھی سخت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ مڑنے لگی، اس نے مسکرا کر الوداعی انداز میں کہا، اوکے دین گڈ بائے اسام۔ وہ ہیل کی ٹک 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 سے گاڑی کی جانب جانے لگی۔ اسام اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ ناقابل فراموش شخصیت، خوبصورت روح اور لافانی بہادری کا جذبہ رکھنے والی تتلی تھی۔ پہلے صرف حسن تھا، مگر اب اس کی ادا، اعلیٰ تعلیم، ذہانت و فطانت، اس کی مضبوطی، خوش بیانی، صاف گوئی اور قائدانہ
انداز مسحور کر دیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی، وہ ہنوز اس سے دیکھ رہا تھا، لبوں پر تبسم در آیا۔ یہ شاز کو تب بھی اتنی پیاری لگتی تھی جتنی آج، تب سوچتا تھا پتہ نہیں شاز اس میں کیا دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ اب پتہ چل گیا وہ کیا دیکھتا تھا، دیکھا کرتا تھا، لیکن ایک بات طے ہے، وہ صرف حسن ہی دیکھتا تھا۔ وہ اس کو اور اس کی نفسیات کو پڑھ سکتا تھا، تبھی وہ اسے کبھی نہیں جانچتا تھا، کبھی اسے نہیں جھڑکتا تھا۔ وہ مجھے کیوں پیٹتا تھا؟ وہ سر جھٹک کر ہنس پڑا۔ آہ شاز! چائے کی پیالی میں چینی شامل ہوئی۔ رجب سردار کے برابر میں بیٹھا تھا۔ زمین پر شیر کی کھالیں بچھی تھی، سامنے میز پر شطرنج پڑی تھی اور دیواروں پر باراسنگھوں اور گھوڑوں کے چہرے لگے تھے۔ رجب سردار کی بیٹھک میں بیٹھا نظر دوڑا کر باہر صحن میں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے شاز سے جڑی پرانی گفتگو یاد آ رہی تھی۔ ٹو ٹائم کا مطلب ہے میں نے بھی BA کیا ہوا ہے۔ اس کے لبوں پر کر بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے بیوقوف پر بیوقوف بنا رہے تھے، مجھے اتنا آسان سمجھتے تھے کہ بتا رہے تھے مجھے سب پتہ ہے۔ یہ سمجھتے میرے پاس تو دماغ ہی نہیں اور میں ان کی فکر میں لگا تھا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ بھائی آپ جائیں یہاں سے، بھائی آپ جائیں۔ اگر میں وجہ بھی پوچھتا تو کہتے میں نے اخبار میں تمہارے نمبر دیکھے تھے۔ آہ شاز بھائی، میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں۔ چہرے پر چترائی نمایاں ہونے لگی۔ ان کی نگاہ شروع سے مجھ پر تھی، کیونکہ باجی میرے پیچھے تھی۔ انہوں نے ہی مجھے یہاں بلوایا تھا۔ کاش میں یہاں نہ آتا، نہ کچھ دیکھتا اور نہ کچھ ہوتا۔ باہر صحن میں سردار کے آدمی برف کی سلج رکھنے لگے۔ اس کی حیرت سے آنکھیں پھیلی۔ اتنی سردی میں یہ برف کی سلج؟ سردار نے اس کے سامنے چائے پیش کی۔ گھنگروں کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ اس نے نظر جھکا لی۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پرسکون تھی۔ اپنے آدمیوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ سے میں نے اخذ کیا ہے، اپنے آدمیوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو جیسے وہ تمہارے اپنے بیٹے ہیں، اور وہ تمہیں گہری وادی میں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے ہمت کی اور کنکھیوں سے باہر دیکھا۔ یہ عورت برف کی سلج پر رقص کرے گی اتنی سردی میں؟ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، کیا یہ ظلم نہیں؟ وہ بے باک ہوا۔ رجب نے چائے کی جانب دیکھا تو پیالی اٹھائی۔ سردار کی نگاہ اس عورت پر تھی۔ آج لوبوو کی سالگرہ ہے۔ روسی تھی وہ اطمینان سے بات کر رہے تھے۔ اس عورت کے ساتھ میری ملاقات ڈنمارک میں ہوئی تھی۔ دھندے کے لیے ہمیں اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ یہ فیصلہ اس کا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور باہمت عورت تھی، مگر اس کے ساتھ شفاق اور ظالم عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ شفاق، ظالم، مگر صحیح ہاتھوں میں پگھل جانے والی، موم ہو جانے والی۔ ہاں، انہیں یاد آیا تو ہم ڈیل کے لیے ان دنوں تھیٹر جایا کرتے تھے، جہاں بچوں کی اچھائی اور برائی پر مبنی کہانی داستانوں کو کوئن ایکٹ کی جاتی تھی۔ اسنو کوئن ظالم ڈینش رانی تھی جو اپنے لمس سے ہمیں بے حس کر دیتی تھی، ہر شے کو بھلا دیتی تھی، اور اس کا انجام بھی برا ہوا تھا کیونکہ عورت پر صفاقی نہیں جچتی۔ رجب طنزیہ مسکرا پڑا۔ اس لیے آپ اس رقاصہ پر یہ ظلم کرتے ہیں تاکہ آپ کے جذبات بے حس رہے۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ بالکل۔ رجب نے نگاہ جھکائی۔ سردار نے ہاتھ بڑھا کر کہا، اپنی چال چلو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مہرہ چلایا۔ سردار نے بغور اس کے اب تک کے مہرے دیکھے۔ اس کا فوکس رانی تھا۔ یہ جوانی اس میں رانی ہے۔ رانی سے اہم اور کچھ نہیں ہوتا، مگر کھیل بادشاہ کا ہوتا ہے لڑکے۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ محفوظ ہے تمہاری رانی، ہو گیا ہے تمہارا کام۔ وہ نرم مزاجی اور تحمل سے دھندہ کیا کرتے تھے، مگر ایک مرتبہ جو ڈیل ہو جائے تو انہیں اس کا بدلہ سود سمیت لوٹانا ہوتا تھا۔ عبدالتواب یہ کام چھوڑ چکا ہے۔ انہوں نے اسے آگاہ کیا تھا۔ اس کی بہن جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ تمہاری بہن کو میرے ہی آدمیوں نے جیل جانے سے بچایا تھا۔ اور ایک بات، انہوں نے اسے تنبیہ کی، ہم ہر راز ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ وہ کسی خیال سے کہنے لگا، شاز آپ کے لیے کام کرتا تھا نا؟ ہاں۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسلم اور اسلام بھی آپ کے لیے کام کرتے تھے؟ ہاں۔ وہ معصومیت سے مسکرایا۔ کوئی اپنے بیٹے کیسے بدل سکتا ہے اور انہیں آپس میں کیسے لڑوا سکتا ہے؟ سردار بے تاثر رہے۔ یہ بات شاید فوجی اور سپاہیوں کے لیے کہی گئی ہے، گنڈوں کے لیے نہیں۔ میں تاریخ کا دلدادہ ہوں۔ یہ ایک چینی فوج میں جنرل کی ترغیب تھی جسے اکثر عسکری کی فن حربی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ رہی بات شفاق اسنو کوئن کی تو وہ ظالم تھی، جابر تھی، بد تھی، پر وہ رانی تھی اور ظالم تھی، یعنی اس کے پاس اقتدار تھا۔ سردار، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کی باتوں میں قول و فعل کا تضاد ہے؟
نہیں। انہوں نے اطمینان سے اسے انگلی دکھا کر ہلاتے ہوئے پوچھا، فیئر پلے اور فاؤل پلے، آپ بار بار اپنے مشیر کیوں بدلتے ہیں؟ اس نے ان کی بات نظر انداز کر کے ان سے پوچھا تھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے آپ کے لیے کام کرنا چاہیے؟ انہوں نے متکبرانہ انداز میں انگلیاں صوفے پر ہلائی، کیونکہ یہاں کوتوالی سے لے کر منصفی میری ہے۔ بات جاری تھی، اسلم نے مجھے استعمال کیا اور میرے مال کی بنیاد پر اپنا دھندا کیا۔ شاز پر مجھے ڈبل ایجنٹ ہونے کا شک ہے۔ ڈبل ایجنٹ؟ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ ہاں، ڈبل ایجنٹ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ میرے لیے نہیں، میرے مخالف کام کرتا ہے۔ وہ خود کو کمپوز کرنے لگے۔ اور تاریخ گواہ ہے، ڈبل ایجنٹ نے ماضی میں تباہ کن فسادات کروائے ہیں، جیسے امریکی غلام آرمی اسٹینڈ جو امریکہ کی طرف سے برطانیہ کے خلاف کام کرتا تھا۔ جانتے ہو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے برطانوی جنرل کا اعتماد حاصل کر لیا تھا اور برطانوی ہتھیار امریکی سپاہیوں کو دے دیے تھے، اور پھر اس کی ڈبل اسپائنگ نے امریکوں کو برطانویوں کے خلاف جتوا دیا۔ اس لیے میں وقفے سے اپنے مشیر تبدیل کرتا ہوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے، مجھے تم جیسے مظلوموں سے ہمدردی ہے، میں ہر مظلوم کی مدد کرتا ہوں۔ وہ زرق نگاہوں سے بغور ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اور بدلے میں مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ڈبل ایجنٹ؟ وہ کھل کر مسکرائے۔ مجھے اللہ کا ایک اصول بے حد پسند ہے، وہ مضبوط سے مضبوط انسان کو محبوب لوگوں کے آگے چت کر کے رکھ دیتا ہے۔ رجب نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ اسے تم سے بہت محبت ہے۔ جانتے ہو تمہارے جانے کے بعد اس نے تمہیں کیسے تلاش کیا تھا، تمہیں بیرون ملک بھیجنے کے لیے کتنی جان لگائی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس نے دو ٹوک پوچھا تھا۔ ابھی تو کچھ نہیں، انہوں نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ باہر سے رقص اور گیت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ رجب نے ان کی خاموشی پر ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ سیاسی تعلقات رکھنے کے باوجود سیاست میں نہیں آتے۔ آپ جیت نہیں، طاقت چاہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں جنہیں عوام کنٹرول کرتی ہے۔ آپ مظلوموں کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں، لیکن سچوں کے ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے آپ کو بادشاہت یا اعلیٰ اقتدار رکھنے والے اور سچائی پر عمل کرنے والے لوگ ناپسند ہیں۔ آپ اقتدار والوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور سچے لوگوں کو آپ اپنی طرح بد بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک عام انسان تھے، ایک سچے انسان جسے حالات نے بد بننے پر مجبور کر دیا، اور اب آپ ہر سچے اور عدل و انصاف کے حامی کو اپنی طرح بد بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا انداز انتقام ہے۔ کانوں میں ایک چنگھاڑ سنائی دی۔ میرے گھر میں چوری نہیں ہوئی، وہ لوگ چور نہیں تھے، گنڈے تھے، وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بہن اغوا ہوئی ہے، سنیں۔ تھانے میں کوئی اس کی نہیں سن رہا تھا۔ افسر نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے میز بجائی۔ میرے باپ کو انہوں نے گولی ماری ہے، سنیں۔ وہ چور نہیں تھے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ اسے گردن سے دبوچ کر سامنے افسر نے پکڑا۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ وہ مایوس اور شکستہ حالی باہر نکل رہا تھا۔ جب وہ مایوس ہو کر اپنے گھر آیا تو اس نے ایک لڑکے کو دیکھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بھائی؟ اس کی آنکھیں مسکرانے کے سبب پھیل گئی۔ تھک گئے؟ اس نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے وکیل صاحب آئے تھے، وہ کہتے ہیں وہ چور تھے، چوری کے لیے آئے تھے۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اس کا سر تھپکا۔ ہماری کوئی نہیں سنے گا۔ وہ بغیر اس کی سن رہا تھا۔ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ پولیس نے کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ بچہ مایوس ہونے لگا۔ نہیں، اس نے اسے ساتھ لگایا۔ آج کچھ نہیں کیا، مگر کل کرے گی۔ کل سے کوتوالی سے منصفی یہاں میری ہوگی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بچے نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے پر امیدی سے اس کے شانے تھام لیے۔ ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایسا سسٹم بنائیں گے۔ اس نوجوان کی روشن اور کم سن آنکھوں میں رسیدگی آنے لگی، چہرے پر جھریاں پڑنے لگی۔ رجب وہیں لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ سردار کے لیے لوگ ایک کٹ پتلی کی مانند تھے۔ وہ اپنے لطف کے لیے ان کا تماشا دیکھتے، کبھی اس کے ساتھ کھیل کھیلتے، اور جب کوئی ان سے بغاوت کرنے لگتا تو اس کا سر کچل دیتے۔ رجب اٹھنے لگا۔ سردار نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر باہر نکل گیا۔ جی شاز بھائی، سلیمان کان سے ریسیور لگائے کھڑا تھا۔ تمہاری بہن یہاں آتی ہوگی؟ اچھا۔ وہ پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ تمہیں گود لینا چاہتی ہے؟ کیا؟ وہ چونکا۔ لیکن کیوں؟ وہ بتانے لگا، وہ نہیں چاہتی کہ تمہارا حال عبدالتواب والا ہو۔ سلیمان کی آنکھیں پھیلی۔ فیصلہ کر لو، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا ہے یا ہمارے اوپر؟ اسلم ریسیور کان سے لگائے یہ سنتے محظوظ ہوتے ہوئے بولا،
تو میرے مفروضے کے مطابق الفت زندہ ہے، ہم سب ساتھ نہیں رہ سکتے کیا؟ وہ الجھ گیا تھا۔ تمہاری بہن انگلستان جانا چاہتی ہے، جیسے یہ سب ٹھیک ہو گیا وہ یہاں نہیں رہنے والی، یعنی ہم سب وہاں رہیں گے، تم ہمارے ساتھ رہو گے اور وہیں سے تعلیم حاصل کرو گے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایک روشن مستقبل؟ اس بار اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور آپ مجھے کیوں گود لینا چاہتے ہیں؟ آپ کو اپنے بچے نہیں چاہیے؟ جواباً وہ کہنے لگا، میں کچھ نہیں چاہتا، میں یہ تم پر چھوڑ رہا ہوں، تمہیں کیا کرنا ہے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا، تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے بہت قربانیاں دی ہے، اگر فیصلہ کرنے میں وقت ہو تو تھوڑی دیر تک میں آؤں گا اور تمہیں بتاؤں گا، امید ہے اسے سن کر تمہاری ساری الجھنیں سلجھ جائے گی۔ ننھے سلیمان نے گڑمڑ ہوتے ریسیور رکھا۔ اچھا۔ اس پر شاز نے فلپ موبائل رکھا۔ تھانے میں وہ عبدالرفیق کے سامنے بیٹھا تھا، ماتھے سے پٹی اتار کر پیچھے بینڈیج لگائی تھی۔ عبدالرفیق اس کے چمکتے ہوئے بالوں کا جائزہ لے رہا تھا، پیچھے سے حجامت ہوئی تھی، سامنے سے پیچھے کر کے بنے اور ایک طرف ماتھے پر گر رہے تھے، چہرے پر زخم کے نشان سمیت ایک چمک تھی۔ وہ سیاہ پینٹ اور سیاہ نیک ٹی شرٹ پر زیتون رنگ کی کف جیکٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے بھاؤ اٹھاتے ہوئے کہا، باؤ لگ رہے ہو۔ شاز نے ایک نظر اپنے کپڑوں کو دیکھا اور پھر پوچھا، پہلے نہیں لگتا تھا، آج تھوڑے الگ الگ لگ رہے ہو۔ حالانکہ کل اسے مار پڑی تھی، پھر بھی وہ آج بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ کو ہاتھ لگا کر چھوڑا، میری بیوی لے کر آئی ہے۔ وہ کرسی پیچھے ہوئے اٹھا، اور آج کل میں کام ہوگا، نظر رکھنا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، سیاہ جوتوں سے آتی ہوئی قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر عبدالرفیق کے لبوں پر مسکان آئی۔ محبت ملنے پر صرف عورت نہیں، مرد بھی کھل اٹھتا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، کوہ نور لنگڑاتے ہوئے باہر چلی آئی۔ اس نے دروازے کے قریب آتے کنڈی ہٹائی اور دھیرے سے دروازہ کھولا۔ ادھ کھلے دروازے سے اسے سامنے ہاجرہ کھڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے خوش طبعی سے کہا، آپ آئے، بھاگ آئے۔ ہاجرہ نے اپنا چشمہ اتارتے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم ایسے کیسے دروازہ کھول سکتی ہو؟ ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کوہ نور بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ کر پلٹی۔ میرے تمام خوف اس دن ختم ہو گئے تھے جس دن آپ کے والد نے میرے باپ کا قتل کیا تھا۔ ہاجرہ نے باہر کھڑے مستحسن کو مٹھائی کے ڈبے اور تحائف اندر لے جانے کا اشارہ کیا۔ مستحسن اندر داخل ہوا۔ وہ بھی ہیل کی ٹک ٹک سے اندر چلی آئی۔ مستحسن نے تحفے باہر بیٹھک میں رکھے اور باہر جانے لگا۔ ہاجرہ چشمہ بند کر کے ڈریس کے گلے سے لگاتے اس گھر کو نظر گھما کر دیکھنے لگی۔ کوہ نور باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ ہاجرہ نے کرسی سے ٹیک ہٹا کر باورچی خانے کی جانب دیکھا۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادہ پانی لا رہی ہوں۔ یہ سنتے ہاجرہ نے ناگواری سے دیدے گھمائے۔ رہنے دو، میں ابلا ہوا پانی پیتی ہوں، کافی سال باہر رہی ہوں، اس لیے یہاں کا پانی نہیں سکھاتا۔ کوہ نور مسکرا پڑی۔ اچھا۔ اس نے گلاس چھوڑ دیا اور باہر آنے لگی۔ چال میں لنگڑاہٹ تھی، وہ ضبط کیے باہر آ کر بیٹھی۔ اس نے میز پر رکھے تحائف دیکھے۔ پیار دینے آئی ہیں؟ ہاجرہ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ٹیک لگائی۔ کوہ نور، میں صاف اور سیدھی بات کروں گی۔ وہ اس کے لہجے میں خشکی محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری وجہ سے جو تحلیل کے ساتھ ہوا، اس کے بعد میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ کوہ نور سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالطواب اور تحلیل دونوں میرے بچے ہیں، میں عبدالطواب کے پیچھے تحلیل کے ساتھ جو ہوا اسے نہیں بھلا سکتی۔ یہاں آنا عبدالطواب اور میری سیٹلمنٹ کا حصہ ہے، اس لیے مجھ سے مزید کوئی توقع مت رکھنا۔ مستقبل میں تم اس کی بیوی بنتی ہو نہیں بنتی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ داجی اچھے انسان ہیں، وہ تمہیں قبول کر لیں گے اور مجھے اندازہ ہے تم اس گھر میں ایک خوشگوار زندگی گزارو گی۔ سلیمان کی ذمہ داری میں تم پر نہیں چھوڑ سکتی، بس تمہیں نیلوفر کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ کام تم جیسی عیار بخوبی کر لے گی۔ بدلے میں تمہیں میرے بھائی کا خیال رکھنا ہے۔ کوہ نور کی جھکی ہوئی پلکیں اٹھی۔ آپ سودا کرنے آئی ہے؟ ہاجرہ نے ٹیک ہٹائی اور اس کی جانب جھکی۔ تم میرا موقف سمجھ گئی؟ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ اتری۔ آئندہ میرے بھائی کو استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کل جو تم نے میری شادی بچانے کا ڈھونگ رچایا، اس کے پیچھے مجھے تمہارا مفاد پتہ ہے۔ تم میرے باپ کو ان کی اولاد کے ذریعے زچ کروانا چاہتی ہو۔ کوہ نور کے لبوں پر مزہ دیتی مسکراہٹ اتری۔ آپ کے شوہر بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ ہاجرہ نے افسوس کیا۔ تم واقعی شاز کا جونیئر ورژن ہو۔ میں تم پر اب کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی کوہ نور۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ڈونٹ گیٹ برنڈ ٹوائس بائی دی سیم فلیم۔ کوہ نور نے ایک گہری سانس لی۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میری عیاری سے آپ کو اور آپ کے خاندان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کی ہونے والی بھاوج ہوں۔ اس کے طنز نے ہاجرہ کو تپا دیا اور مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ تم ہو کیا کوہ نور؟ تمہاری صورت دیکھتی ہوں ایک پل کے لیے میں بھی دھوکہ کھا جاتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا عبدالطواب کو تم نے کنٹرول کر کے کیسے رکھا ہوا ہے۔ وہ کوہ نور کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کم از کم میرا ہتھیار حسن نہیں۔
हाजरा ने निगाहें घुमाकर लब दबाकर खोले और एक गहरी सांस ली। वो चाहकर भी उसे जज नहीं कर पा रही थी। हाजरा बाजी, उसकी जाने में तवज्जा हुई। मुझे आपके शौहर के हाथ लगे हैं मुझे आपके शौहर के हाथ लगे हैं जिसे शाज भाई के हाथ लग जाते हैं। ना वो मासूम रहता है, ना ही उसे कोई चत कर सकता है। हाजरा ने फिर से एक गहरी सांस लेकर निगाहें झुका ली। डोंट माइंड बाजी, लेकिन मैं भी सच कहूँ, आपने उस दिन जितना मुझे जलील किया था उसके बाद मुझे भी आप पसंद नहीं, लेकिन अब्दुल तवाब के लिए मैं भी आपको बर्दाश्त कर सकती हूँ, ठीक वैसे जिससे आप मुझे कर रही है। आखिर हम दोनों उसकी महबूब है। मैं सियाह नहीं, ना मैं सफ़ेद हूँ। मुझ में दो गर्ग है, एक सियाह और एक सफ़ेद, और मैं वक्त, माहौल और मौके की मुनासबत से उनकी जानिब झुक जाती हूँ। कभी कभी इतनी सियाह होती हूँ कि यकीन नहीं आता ये कोहिनूर हो सकती है। कभी कभी इतनी सफ़ेद कि लगता है कोहिनूर का मुजस्सिम तो मैं ही हूँ। हाजा ने उसकी सुनी अनसुनी करके पास पड़ा मिठाई का डब्बा उठाया। मुंह मीठा करवा लो, फिर मुझे अपने बहन भाइयों से मिलने भी जाना है। और कोहिनूर शादमानी से बोली, क्यों नहीं बाजी। हाजा ने इकरार नहीं किया था, पर वो दिल ही दिल में तस्लीम कर चुकी थी कि कोहिनूर बट हाउस का एक अहम और मजबूत फ़र्द बन चुकी है। दूसरी तरफ आईने के सामने तहरीर बैठी हुई थी। नीलुफर अकब में खड़ी उसके बालों में कंघी कर रही थी। छोड़ दो ये सवाह और साथ रहो अपनी माँ के। माँ सब जानती है, दुनिया तुम्हें खा जाएगी। उसके आवाज़ में यारी थी। तुम्हारे मामू उसके खिलाफ FIR कटवाने वाले हैं। मेरी उनसे बात हो गई है। बाहर हील की टक टक की आवाज़ सुनाई दी। नीलुफर ने कमरे से बाहर देखा। आ गई मनहूस। तहलील जज्बाती होकर उठी। हाजरा बाजी, नीलुफर ने उसके शाने पर वजन डालकर उसे बिठाया। बैठी रहो। क्या बात हुई? अब्दुल तवाब हाजरा की जानिब दौड़ आया। उसने उसे कोहनी से थामते हुए कहा, कर आई हो बात, तहाइफ भी दे दिए। सच में? हाजरा उस तल्ख गुफ्तगू को याद करते एहतजाजन मुस्कुराई और फिर उसे देखकर मुसर्रत से बोली, बाजू। सामने से सुलेमान आया और उससे साथ लगाया। हाजरा ने उसकी पुश्त से थामते उसका सर चूमा। हेलो छोटे शरलोक। उसने अब सर उठाकर नजर दौड़ा कर देखा। दाजी कहाँ है? अब्दुल तवाब ने बताया, अपने कमरे में। उसने उनके कमरे की जानिब देखा। चलो वहीं चले। सुलेमान उससे अलग हुआ। उसने आंखें फैला कर देखा और उसकी उंगली पकड़ ली। वो तीनों बख्तरवा के कमरे की जानिब जाने लगे। दहलीज पर आते उसने दरवाज़ा खटखटाया। पलंग पर बैठे बख्तरवा ने सर उठाकर सामने देखा और हाजरा को देखकर शाद हुए। आ जाओ। वो अंदर चली आई। वो उनकी जानिब आते उनके रूबरू बैठी। अब्दुल तवाब सामने कुर्सी खींच कर बैठा। हाजरा ने सुलेमान का हाथ अब भी अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। बख्तरवा उससे हाल अहवाल पूछ रहे थे। सब ठीक है, सब ठीक है। कोहिनूर से मिलाई? वो सादगी से जवाब दे रही थी। जी अच्छा दादी। उसने अपने बालों की चेहरे के सामने आती लड़ दुरुस्त की। वो सुलेमान उसके साथ बैठ गया। मैं बख्तरवा पूरी तवज्जो से उसे देख रहे थे। अब्दुल तवाब भी बगौर उसे देख रहा था। मैं सोच रही हूँ मैं सुलेमान को अडॉप्ट कर लूँ। अब्दुल तवाब ने सीट से टेक हटाई। पागल हो गई हो तुम? सुलेमान कुछ नहीं बोला। बख्तरवा ने कोई तासुर नहीं दिया। तुम रहने दो। हाजा ने खुफगी से उसे इशारा किया। चप्पल की छप छप पर हाजरा ने तहलील को देखा। वो अंदर चली आई। हाजरा अब्दुल तवाब की जाने में तवज्जो हुई। और 3-4 साल तक तुम्हारी शादी हो जाएगी और तहलील की भी, और मुझे तुम दोनों से कोई तौक़ा नहीं कि तुम इस बच्चे का ख्याल रख सकोगे। तहलील के माथे पर बल पड़े। अब उसने तहलील को देखा। मैं तुम्हारे ससुराल की गुर्बत पर तंज नहीं कर रही, बस हकीकत पसंदाना हो रही हूँ। तहलील ने दिलगीरी से उसे देखा और फिर कमरे से जाने के लिए पलट गई। हाजा ने अब बख्तरवा को देखा। आप उम्र दराज हैं। नीलुफर से बच्चे का सुलूक किसी से नहीं छुपा। 100 काम होते हैं बच्चों के। होमवर्क करवाना होता है, स्कूल के अलावा और दूसरी सरगर्मियाँ होती है, और सबसे अहम ज़रूरत अच्छा माहौल, जो इसे यहाँ नहीं मिल सकता। प्लीज़ मेरी परवरिश के तरीके पर कोई शक ना करें। मैंने कम उम्री में अब्दुल तवाब को संभाला था, तो क्या अब रसीदगी में सुलेमान को नहीं पाल सकती? लेकिन मेरी अम्मा, सुलेमान बेइख्तियार कह पड़ा था। हाजरा ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ते उसे अपने सामने लाने लगी। वो सादगी से उसे देख रहा था। वो जैसी भी है तुम्हारी माँ है, लेकिन शी इज़ अ क्रिमिनल। वो तो तुम्हारा बाप भी है। लम्हे भर के लिए वो सांस नहीं ले सकी। अब्दुल तवाब उसकी हाजिर जवाबी पर महफूज हुआ था। हाजरा ने तभी घूर कर अब्दुल तवाब को देखा और फिर बख्तरवा को। बस यही वजह है यहाँ रह रह कर इसकी ज़बान ख़राब हो रही है। इतना लायक और इतना प्यारा बच्चा है। उसने सुलेमान के चेहरे पर शफ़क़त से हाथ फेरा। मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है इसका। वो सुलेमान का हाथ खींचकर उसे सामने लेकर आई। तुम इंग्लिस्तान में पढ़ोगे, तुम्हें वहाँ की वतनीयत मिल जाएगी और तुम्हारा बहुत ख्याल रखा जाएगा। वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ लेकर
پالک جانوروں کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالا جاتا ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سلیمان ناگواری سے بولا، سیدھا سیدھا کہو نا، میری ماں تمہیں برداشت نہیں ہوتی؟ حاجہ چونک اٹھی۔ بخت روا خفگی سے بولے، سلیمان ایسا نہیں ہے سلیمان۔ حاجہ صفائی دینے لگی، ایسا ہی ہے۔ وہ چڑ گیا، مجھے پتا ہے میری ماں تمہاری طرح پڑھی لکھی نہیں ہے، تمہاری طرح اس کا ریکارڈ صاف نہیں ہے، لیکن تم میری ماں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ بخت روا نے اسے آنکھیں دکھائی، میں شاز کو بھی فون کرتا ہوں۔ عبدالطواب درمیان میں بولا، صحیح کہہ رہا ہے، بالکل۔ حاجہ نے غم سے ملول ہوتے دل سے اسے دیکھا۔ عبدالطواب، وہ عورت اس گھر میں رہ سکتی ہے؟ بخت روا لاٹھی پکڑتے اٹھنے لگے، میں کرنے لگا ہوں ٹیلی فون شاز کو، بہت زبان کھل گئی ہے تم دونوں کی۔ سلیمان نے حاجرہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور تنفر سے کہنے لگا، ظالم صفاق لڑکی۔ ہاں، حاجرہ کا حیرت سے منہ کھل گیا، بہت بری ہو تم۔ یہ کہہ کر سلیمان باہر دوڑ گیا اور عبدالطواب اسے جاتے ہوئے دیکھ کر اٹھا، اوئے سلیمان! حاجرہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالطواب اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ سلیمان کے الفاظ سن کر وہ دلدوزی سے وہاں بیٹھی تھی۔ وہ واقعی صدق دل سے اس بچے کو پالنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، پر اس نے ضبط کر لیا۔ باہر بخت روا ریسیور کان سے لگائے کھڑے تھے اور شکستہ دلی سے اپنی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ بیٹا، میری تو ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، نہ کہہ سکتا ہوں، میری تو سنتے نہیں، بہت بدتمیزی کر رہے ہیں، ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کر جواب دیتے ہیں، ابھی حاجرہ سے بھی اتنی بدتمیزی کی ہے۔ چند لمحے گزرے، انہوں نے بات کر کے ریسیور رکھا اور پھر اپنے کمرے کی جانب چلے آئے۔ حاجرہ ہنوز پلنگ پر سر جھٹکے ہوئے بیٹھی تھی۔ ماں ہوتی ہے اور بچہ ماں کو ہی چنتا ہے۔ حاجرہ کی پلکیں اٹھی، تم سارا دن تحلیل کو سنبھالتی تھی اور نیلوفر سارا دن کام کرتی تھی۔ حاجرہ اس ننھی گڑیا کو اٹھائے ماضی کی کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ 24 گھنٹوں میں 9-10 گھنٹے اس کے تمہارے ساتھ گزرتے تھے، نہلانا کھانا سب تم کرتی تھی۔ وہ مسکرا کر چھوٹے ٹب سے پانی کی بوچھاڑ اس چھوٹی گڑیا پر گرا رہی تھی تو وہ چہک کر زور زور سے پانی میں ہاتھ مارتی، چھک چھک۔ بخت روا اس کے ساتھ آ بیٹھے، اسکول کا ہوم ورک بھی تم ہی کرواتی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے لکھوا رہی تھی، پر رات ہوتے وہ واپس نیلوفر کے پاس جانے کی خواہش کرتی تھی۔ اس نے تحلیل کو آوازاری کرتے نیلوفر کی جانب ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ ہاں، دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے ایک ماں کو اس کے بچے سے دور کرنا۔ اس نے آنکھوں کا کنارہ پوچھا، میں ان بچوں کے لیے کچھ بھی کر لوں، میں ہمیشہ صفاق، ظالم اور مطلبی ہی رہوں گی داجی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹی، بخت روا نے اس کا دل رکھنا چاہا تھا۔ عبدالطواب کو مجھ سے گلے ہیں، تحلیل کو مجھ سے گلے ہیں اور اب سلیمان کو بھی۔ اگر انہیں ہی مجھ سے گلے سے ہے تو پھر میرا کون ہے یہاں؟ میں کیوں آتی ہوں یہاں؟ سلیمان کی درشتی نے اس کا دل بہت بری طرح دکھایا تھا۔ مجھے پتا ہے، بخت روا کہنے لگے، تمہاری سوچ کا۔ حاجرہ نے انہیں دیکھا، اس کے لب کھلے، داجی میں یتیم کو صدقہ خیرات دے کر اسے ساری زندگی اپنے ماتحت بنا کر رکھنے کی حامل نہیں، بلکہ میں ایک بچے کو گود لے کر اسے ایک مضبوط اور آزاد انسان بنانے والے خیال کی حامی ہوں۔ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ضرورت ہے بچہ گود لینے کی؟ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے داجی، میں بس سلیمان کا سوچ رہی تھی۔ تبھی عبدالطواب کے چیخنے کی آواز انہیں سنائی دی۔ حاجرہ آواز پر چونکی، بخت روا نے باہر دیکھا، شاز بھائی! حاجرہ یکدم اٹھی، بخت روا لرزتے ہوئے اٹھے۔ وہ بوکھلائی ہوئی دوڑتے ہوئے باہر صحن میں آئی اور آگے بڑھی۔ گیٹ سے شروع ہونے والی راہداری میں شاز زور زور سے ڈنڈے عبدالطواب کی پشت پر رسید کر رہا تھا۔ عبدالطواب دیوانہ وار بلبلا رہا تھا، آہ آہ! بیٹھک کی دہلیز پر سلیمان دم بخود کھڑا تھا، خوف سے اس کا سفید چہرہ پڑ گیا تھا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ بہت تو چلنے لگ گئی ہے تمہاری۔ بخت روا لاٹھی کے سہارے آگے چلے آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عبدالطواب کی آنکھیں نم تھیں۔ شاز بھائی! اس نے اسے اشارہ کیا۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ شاز بڑی بے دردی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ یہ مت سمجھے میں مار نہیں سکتا، تو چلا زبان۔ اس نے زور سے اس کی ٹانگ پر ڈنڈا رسید کیا۔ عبدالطواب نے چہرہ فرش سے لگا کر ہاتھ زور زور سے فرش پر مارا، آہ آہ آہ! حاجرہ کا دل تڑپ اٹھا، بس کر دو شاز! اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ راہداری میں چلی آئی۔ شاز نے غصے سے پیچھے ڈنڈا کھینچا، بہت زبان چل رہی ہے اس کی، ہر وقت بڑوں کے آگے زبان چلاتا ہے۔ اب اس نے سلیمان کو دیکھا، تجھے بتاؤں؟ اس نے زور سے زمین پر ڈنڈا پھینکا، ٹھک کی آواز آئی اور سلیمان چیختے چلاتے ہوئے حاجرہ کی پشت پکڑے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے غضب سے عبدالطواب کو دیکھا، بہت دن سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ عبدالطواب نے سر اٹھا کر کسک سے حاجرہ کو دیکھا اور فرش سے سر لگایا، میری داڑھی درد کر رہی ہے۔ غالباً اس نے منہ پر کھینچ کر تھپڑ اور مکے رسید کیے تھے۔ بخت روا آگے چلے آئے، بالکل صحیح ہوا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے بہت زبان چلا رہے تھے۔ شاز نے بخت روا کو دیکھتے بتایا، مجھ سے بھی چلا رہے تھے۔ حاجرہ نے بھوکڑا لیا، لیکن یہ کیا جاہل پن ہے کہ تم اسے ڈنڈے سے مارنے لگ گئے ہو، یہ تو سیدھا ایفنس ہے۔
عبدالطواب ٹانگ پکڑ کر در سے کراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگانے لگا جس میں فرش سے اٹھتی ٹھنڈک اسے محسوس ہو رہی تھی۔ شاز نے موڈ سے ہاجرہ کو دیکھا۔ بیرسٹر صاحبہ، یہ آپ کے انگلستان میں افینس ہے، ہمارے پاکستان میں اسے بچوں کی طبیعت صاف کرنا کہتے ہیں۔ اور ہاجرہ افسوس کرتے بخت روا کے کمرے کی جانب گھوم گئی۔ اف، کیا بنے گا اس ملک کا؟ سلیمان اس کے پیچھے جانے لگا۔ شاز نے اسے آواز لگائی، چھوٹے شرلوک۔ بخت روا نے اسے دیکھا، وہ زور سے چیختے دوڑ کر ہاجرہ کو دھکا دیتے اندر چلا گیا۔ بخت روا کو ہنسی آئی، ہاجرہ چونک کر رکی۔ اس نے خفگی سے ایک نظر پلٹ کر شاز کو دیکھا۔ دیکھو، اب یہ تم سے ڈر گیا ہے۔ تم سوچ نہیں سکتے تمہاری اس حرکت نے بچے پر کیا ٹرامیٹک ایفیکٹ چھوڑا ہوگا۔ وہ سادگی سے وہیں کھڑا تھا۔ ہاجرہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاز نے اب مڑ کر جھکتے ہوئے عبدالطواب کو دیکھا۔ وہ غصے سے گھونٹ گلے سے اتارتا اسے دیکھ کر تڑپ کر بولا، بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کا گال تھپکا، آئندہ تو کم چلانا۔ اور وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ تحلیل اپنے کمرے سے نکلی۔ شاز نے نظریں ترچھا کر اسے دیکھا، پر وہ پر امید سی اس کی جانب چلی آئی۔ صاحب، وہ صبح کا منظر یاد کرنے لگا۔ شمسا نے دوپٹے سے چترالی انگوٹھی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے چترالی انگوٹھی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے وہ لڑکا واپس آ چکا ہے۔ شاز نے الجھ کر ماتھے پر بل ڈالے۔ اگر وہ آ گیا ہے تو اسام نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی نگاہیں پھرنے لگی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کچھ بہت غلط ہونے والا تھا۔ حال میں تحلیل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ السلام علیکم شاز بھائی، اس نے مسکرا کر سر کو خم دیتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام تحلیل۔ اگلے لمحے وہ بلا تمہید پوچھنے لگا، رجب کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاز کا چہرہ خالی تھا۔ وہ اب اسے کیسے بتاتا؟ اس کا فرشتے جیسا شوہر شیطان بن چکا تھا۔ لیکن تحلیل کے چہرے پر قوس قزح کے 7 رنگ آ گئے۔ کل آ جائے گا؟ سچی؟ تحلیل کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ نیلوفر کمرے سے اسے گدھ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بھائی جلدی کریں، اماں نے میری پچھلی رپورٹ سے ماموں کو یہ یقین دلوایا کہ میں نادانی میں یہاں سے گئی تھی اور وہ رجب سے میرا پیچھا چھڑوانا چاہتی ہے۔ وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور صدر صاحب کی جھڑپ ہوئی تھی نا، استعفیٰ مانگ رہے تھے وزیر اعظم کا۔ 14 نومبر 1994 کا واقعہ، اس کی وجہ سے ماموں پہلے اسلام آباد گئے، میٹنگ تھی، پھر جلسے، ابھی پارٹی کے ممبران کی بیل ہو گئی تو سب واپس آ رہے ہیں۔ شاز یہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا، اب الیکشن نہیں جیتے تو اگلے 4 سال تک یہی ہوگا۔ جتنی حب الوطنی اور خدمت خلق ہمارے ملک کی اپوزیشن کی امڑتی ہے، اتنی ہی اگر اقتدار میں آ کر دکھائی دیتی تو شاید آج اپوزیشن نہیں لیڈنگ پارٹی ہوتے۔ شاز نے اسے دیکھ کر تسلی دی، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تحلیل مسکرا پڑی، انشاءاللہ۔ نیلوفر اسے شفاف نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس خواہش کو سرد مت پڑنے دو نیلوفر، اس خواہش کو سرد مت پڑنے دو۔ وہ بخت روا کے کمرے کے قریب جانے لگی۔ بخت روا بھی اس کا تعاقب کرنے لگے۔ عبدالطواب بلبلاتے ہوئے اٹھا۔ سیڑھیاں اترنے کی آواز اسے سنائی دی۔ شاز نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تحلیل کمرے میں جا رہی تھی، لیکن قدموں کی آواز پر ایک لمحے کے لیے رکی۔ نیلوفر دہلیز پر آئی۔ بخت روا پلٹے۔ پلنگ پر بیٹھی حاجہ نے فلیٹ ہیٹ اتارتے سامنے کھڑی نیلوفر کو دیکھا۔ سلیمان اسے دیکھتے ہوئے کرسی پر بیٹھا تھا۔ نیلوفر نے اسے تنبیہ کرتے انداز میں انگشت شہادت دکھائی، میرے معاملے میں پڑنے کی کوشش مت کرنا۔ حاجہ نے چہرے کے زاویے ترش کرتے بھونتنا، اچھا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتی ہوں؟ نیلوفر تعصب سے مسکرائی، افسوس مجھے تمہیں سبق سکھانا پڑے گا۔ سلیمان کو غصہ آیا، وہ دانت پیستے ہوئے کرسی سے اٹھنے لگا، مگر حاجہ نے اسے گھور کر بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ نیلوفر پلٹی اور باورچی خانے کی جانب ہو لی۔ باہر سیڑھیوں میں اسلم کھڑا تھا۔ سامنے شاز اسے دیکھ کر محفوظ ہوتے بولا، السلام علیکم ابو جی۔ وہ طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بخت روا نے یکدم اندر اپنے کمرے کی جانب دیکھا۔ اسلم زینے اتر کر نیچے آنے لگا۔ کوئلوں کی دلالی میں ہاتھ بھی کالے منہ بھی کالا، تمہیں ایک موقع دیا ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اوہ، شاز نے دیدے گھمائے، وہ یوں دکھا رہا تھا جیسے اسے سب سمجھ آ رہا ہے۔ نیلوفر چولہا چلاتے مزہ دیتی مسکراہٹ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بخت روا نے حاجرہ کو اٹھ کر دروازے کی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ سلیمان دھڑکتے دل سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، شاز نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے طنز کیا۔ بے غیرتی کی انتہا تو دیکھو، یعنی سسر جی اپنے داماد کے گھر رہ رہے ہیں۔ حاجرہ سانس نہیں لے سکتی تھی۔ بخت روا اس کی جانب بڑھے اور سرگوشی کرنے لگے، تم اندر جاؤ، مگر وہ پتھر کی ہو چکی تھی۔ جب اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کرتی، تب ماضی اور خاندانی مخاصمت اس کی راہ میں حائل ہو جاتی۔ اب تو اس کے دل پر اس کا کوئی اختیار بھی نہیں تھا۔ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے گی۔ تحلیل اپنے قدم پیچھے کھینچتے کمرے کو جانے لگی۔ آپ کو لگتا ہے مجھے اندازہ نہیں؟ کل جو ہوا اس میں آپ کا ہاتھ تھا۔ عبدالطواب نے برق کی مانند صحن کی جانب دیکھا، بھائی آہستہ۔
شاہ سنجیدگی سے اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا۔ حاجہ نے ضبط سے کمرے کا دروازہ تھام لیا۔ وہ اس پر ناخن کھرچنے لگی۔ شاز کی عبدالتواب کو دیکھتے آنکھیں پھیلی۔ اوہ، تو اس بات کا علم صالح صاحب کو بھی ہے؟ حاجہ نے سسکی لی۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ بخت روا نے کرب سے حاجرہ کو دیکھا اور پھر سامنے کے منظر کو۔ بیرسٹر حاجرہ کے لیے اس سے زیادہ کربناک کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے آدمی اسی کے سامنے لڑ رہے تھے اور وہ بہترین دفاع کی وکیل ہو کر بھی ان میں سے کسی کا دفاع نہیں کر سکتی تھی۔ نیلوفر نے ماچس سے آگ لگا کر جھلائی۔ اب لگی ہے برابر کی آگ۔ سلیمان حاجرہ کا ہاتھ کھینچ رہا تھا۔ باجو، بات مت سنو۔ اگر سردار کو مجھے مارنا ہوتا تو وہ ایسا سیٹ اپ نہیں کرتا، نہ مجھے پٹواتا۔ اسے مجھے مارنا ہوتا وہ مجھے مار دیتا۔ آپ نے یہ سب مال نکلوانے اور حاجہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ انگلستان جانے کے فیصلے پر اٹل رہے، لیکن کیا ہوا؟ وہ بھاؤ کھجاتے آہستگی سے ہنسا۔ شاز کی زیرک گرک نظریں جھک کر اٹھی۔ شکریہ، وہ واپس آ گئی۔ وہ میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس کی پتلیاں سکڑ گئی۔ تبھی بار بار مجھے کہتی ہے، مجھے مت چھوڑنا۔ اسلم نے گھراتے ہوئے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ دیوار سے لگی تحلیل افسوس سے سامنے کمرے کے دروازے سے کھڑی حاجرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کل وہ اس عورت کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، آج اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے حاجرہ پر ترس آ رہا تھا۔ حاجرہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی۔ لکڑی پھری، بے اختیار لبوں سے نکلا۔ دوسری آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ میری بیٹی کو استعمال مت کرنا۔ اسلم اسے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے چلایا۔ شاز سادگی سے مسکرایا۔ میں کروں گا اور اس سے کوئی ایشو نہیں۔ سلیمان پوری قوت لگا کر حاجرہ کو پیچھے کھینچ رہا تھا۔ عبدالتواب بے بسی سے وہاں کھڑا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے شاز بھائی سے زیادہ بد انسان کوئی نہیں، اور کبھی کبھی لگتا ہے شاز بھائی سے اچھا انسان بھی کوئی نہیں۔ تم میری بیٹی کو استعمال کر رہے ہو۔ اس نے زور سے اسے دیوار سے لگایا۔ ٹھک آواز پر حاجرہ کا دل دہل اٹھا۔ وہ فوراً باہر چلی آئی۔ نیلوفر تماشبین کی طرح جالی کی کھڑکی سے اس منظر سے لطف اٹھا رہی تھی۔ میرے رب کی قدرت! اس کی نظر حاجرہ پر گئی۔ دوسروں کی نظر میں مداخلت کرنے والی کو اس نے اس کی ڈال دی۔ شاز سرگوشی کرتے بولا، آہستہ بولے، آپ کی بیٹی سن لے گی۔ اسلم کا سر بے اختیار اٹھا۔ حاجرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دلسوزی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاز نے سامنے اسے دیکھا تو محفوظ ہو کر بولا، آؤچ! اس کی آنکھیں چینی ہوئی۔ سلیمان نے باہر آتے بخت روا کا ہاتھ ہلایا۔ داجی کچھ کرے، مگر وہ شکستہ حال کھڑے اپنے خاندان کے مردوں کا تماشا دیکھتے ہوئے زیر لب کسک کر کہہ رہے تھے۔ وہ یہی چاہتا ہے۔ سلیمان نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کون داجی؟ فوکسی، کیا تم نے سب سن لیا؟ حاجہ نے غمگینی سے پوچھا۔ اس لیے مجھے یہاں آنے دیا تھا۔ اس کی آواز بھررائی تھی۔ اس لیے تمہیں کوہ نور کی اتنی پرواہ ہو رہی تھی؟ وہ سسکنے لگی۔ تاکہ میں اپنے ابو سے نفرت کروں؟ اسلم نے ملول دل سے شاز کا گریبان چھوڑا اور وہ اسے تنفر سے دیکھتے درست کیے سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے آنکھیں میچ کر گردن لڑکائی۔ دیوار سے لگنے کے سبب اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اس لیے آئے ہو تم یہاں؟ اسلم نے نگاہیں پھیر لی۔ وہ رو رہی تھی تو عبدالتواب کا دل دکھ رہا تھا۔ سلیمان جذباتی ہو کر باہر چلا آیا۔ حاجہ کو سسکتا روتا ہوا دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ میری بہن کوئی گیند نہیں ہے، وہ طفل گر کی طرح کہتے ہوئے آگے آیا۔ شاز نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جسے تم سب اپنی طرف کرنے کے لیے کیچ کھیلو گے۔ حاجہ نے آنسو پوچھے اور اندر کمرے میں بڑے بڑے ڈگ بھر کر جانے لگی۔ سلیمان گریہ کرتے حاجرہ کا تعاقب کرنے لگا۔ باجو! نیلوفر نے سلیمان کی بھیگی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ اگر ناجائز اتنے حساس ہوتے ہیں تو ناجائز ہی سہی۔ بخت روا افسوس سے انہیں دیکھ کر کہہ پڑے، تف ہے تم سب پر۔ اب انہوں نے شاز کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے احساسات سے خالی تھا۔ وہ ڈھٹائی سے کھڑا تھا۔ تمہیں میں کیا کہوں، میں تو اپنے کیے پر رو رہا ہوں۔ بخت روا گھر سے باہر نکلنے لگے۔ اسلم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا۔ عبدالتواب شرم سے چہرہ چھپائے بیٹھک کی جانب جانے لگا۔ باہر نکلتے بخت روا کی رنج بھری نظریں شاز سے ملی۔ اس نے لب کھولے، انہوں نے اسے ہاتھ دکھایا، وہ خاموش ہو گیا۔ بخت روا باہر نکل گئے۔ شاز نے اب ایک گہری سانس لی اور بخت روا کے کمرے کی جانب جانے لگا۔ حاجہ پلنگ سے ٹیک لگا کر شل بیٹھی تھی۔ الماس آنکھیں منجمد تھی، وہ بت بنے بیٹھی تھی۔ سلیمان اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور اس کے مزاج درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ انگلستان چلوں گا، میں تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا اور کبھی تمہیں دغا نہیں دوں گا۔ قدموں کی آواز پر سلیمان نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جیب میں ہاتھ پڑے اور اس نے مٹھی کھول کر اڑائی۔ زمین پر کنچے بکھر گئے۔ شاز نے سر جھکا کر انہیں دیکھا۔ کنچے رینگتے ہوئے شاز کے پیروں تک آئے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر حاجرہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلے روز جیسی صفائی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ حاجرہ، چلے جاؤ۔ بات کرنے کا انداز بھی صفاقانہ تھا۔
यहाँ से चले जाओ। आंखों में गैस के आसार वाज़ेह होने लगे। शाज़ कुछ कहने लगा मगर उसने सर उठाकर उसे उंगली दिखाई। प्लीज़, उसने लब दबा लिए। तुमने मुझसे वादा करके तोड़ा, मेरे बाप को जज करने के लिए मुझे इस्तेमाल किया, बच्चों के सामने तमाशा लगाया, इसलिए यहाँ से चले जाओ। वो बिना कुछ कहे पलट गया। तभी उसके फ्लिप मोबाइल की घंटी बजी। हाजरा ने उससे निगाहें फेर ली। सुलेमान चुपती हुई नज़रों से उसकी पुश्त की जानिब देख रहा था। उसने पैंट से फ्लिप मोबाइल निकाला और बाहर निकलते हुए उसे उठाकर कान से लगाया। तो उल्फत हयात है। वो हरकत नहीं कर सका। तुम जानते हो तुमने किसके साथ दगाबाजी की है? उस पर सरदार इब्लिसाना अंदाज में कह कहा लगाकर हंसे। हाजरा ने अचानक शाज को देखा। उसने पुतलियाँ सुकेड़ ली। मैंने वादा किया था तुम्हारा साथ दूंगा, मगर अब नहीं। तुमने मुआहदे के उसूल तोड़े। मैं इस मुआहदे को मनसूख करार देता हूँ। कॉल ड्रॉप हो गई। शाज ने जब्त से लब दबाया। धीरे धीरे कान से फ्लिप मोबाइल हटाया। हाजरा उसे देखते हुए पलंग से खिसक कर आगे आई। किसका फ़ोन था? वो गुस्सा जब्त करते ज़बरदस्ती मुस्कुराया और पलटा। सरदार का। सुलेमान चौंका। नीलोफर चूल्हे पर दूध चढ़ा रही थी। उसने पास पड़ी पुड़िया उठाई और उसे देखा। उस पर खशखाश लिखा हुआ था। उसे पता है उल्फत जिंदा है। कैसे? वो पलंग से उतरी। सुलेमान ने कुछ सोचते हुए ऊपर देखा। पूछने की क्या बात है? वो जो दूसरी मंजिल पर शीशनाग बैठाया है उसी ने इतला की होगी। फिर तुम कहती हो मैं उसे इंतकाम मत लूँ? शाज की आवाज़ में गजब था। जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं मुझे। ऊपर खड़े असलम ने नीचे से शोर महसूस किया। ये मेरी बेटी पर चिल्ला रहा है। वो तेज़ी से सीढ़ियां उतरने लगा। शाज पलट कर जाने लगा। हाजा ने उसका ताक़ुब किया। 1 मिनट आराम से बात करते हैं। वो पलटा नहीं और तेज़ी से बाहर निकलने लगा। सहन से वो निकला। असलम उसे सीढ़ियां उतरता दिखाई दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत! असलम ने नीचे आते उसका गिरेबान पकड़ा। अब्दुल तवाब बैठक से उठा। शाज गुस्से से उसे देख रहा था। हाजा ने पीछे से आते असलम का हाथ छुड़ाया। छोड़े अब्बू। मगर वो गज़ब से एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब्बू क्या चाहते हैं? असलम ने माथे पर बल डालते हुए उसे देखा। उसने शाज की जैकेट से उसका हाथ छुड़ाया। शाज हुनूज उसे देखते हुए खड़ा था। अब्दुल तवाब ने शाज का कंधा गिरफ्त में लिया। भाई चले, 1 मिनट। शाज ने उसे उंगली दिखाई। हाजरा उसकी जानिब देखने लगी। तुमने सरदार को उल्फत के मुतालिक नहीं बताया? क्या कहा? असलम चौंका। जितनी तुम्हें बेटी की परवाह हो रही है ये तुम नहीं कर सकते तो फिर? हाजरा एकदम बोली और शाज ने बर्क की मानी टेलीफोन स्टैंड की जानिब देखा। अब्दुल तवाब ने उन मशकूक नज़रों का ताक़ुब किया। असलम की निगाहें फिरने लगी। हाजरा पूछने लगी, अब्बू ये आपने नहीं किया? उसने उसकी आंखों में देखा और उसके सर पर हाथ रखा। तुम्हारी कसम, मैं ये जानता ज़रूर हूँ कि उल्फत जिंदा है, पर मैंने ये नहीं किया। शाज ने एक नज़र हिकारत से उसे देखा। चेहरे के जाविये बिगड़े। तुम इंसान बद हो, पर इतने घटिया नहीं कि बेटी को इस्तेमाल करो या उसकी झूठी कसम खाओ। हाजरा ने गिला किया था। तुम थोड़ी तमीज़ से बात कर सकते हो। शाज से नज़रअंदाज करते गेट की जानिब मुड़ा। ये टेलीफोन टैप्ड है। बाहर शक बाहर शक डब्बे बाहर बेशक डब्बे में देख लो। तारों से ज़्यादा तारे होंगी। 2 तारों से ज़्यादा तारे होंगी। असलम ने ये सुनते तेज़ी से कहा, चेक करना एक बेवकूफ़ी होगी। शाज रुका। आज वो तारे हटाओगे, कल वो कुछ और करेगा। बेहतर होगा फ़ोन पर बात मत करो, और करो तो उससे करंट अफेयर्स की कोड फॉर्म में करो। किसी को शक भी नहीं जाएगा। इंतहाई हैरत अंगेज़ सूरत हाल है। शाज तंजन बाजू फैलाकर पलटा। ये तुम कह रहे हो? तुम क्या पता इसमें तुम्हारा ही हाथ हो। मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। शाज ने हाजा के सर पर असलम का हाथ देखा। वो जब्त करे खड़ी थी। उसकी थी। अब्दुल तवाब ने लब भींच लिए। वो चाह कर भी 2 बड़ों के दरमियान बोल नहीं पा रहा था। शाज ने सख्त नागवारी से उसके हाथ की जानिब इशारा करते कहा, अपना हाथ हटाओ। तुम्हें इतना अपनी बेटी का ख्याल होता तो आज वो यहाँ इस मकाम पर ना खड़ी होती। हाजरा बोलने लगी, मगर शाज कहने लगा, ये मेरी बीवी है, मुझे बहुत प्यारी है। मेरे पास इसके सिवाय और कोई नहीं है। इसे अपने गुनाहों की गवाही इसके ज़रिए देने की कोशिश भी मत करना। वो जाते जाते फिर हाजरा को उसकी बेरुखी पर शर्मिंदा कर गया था। शाज पलटने लगा। अब्दुल तवाब ने उसके ताक़ुब में कदम बढ़ाए। मैंने शाह नवाज को नहीं मारा। शाज अगला कदम नहीं उठा सका। हाजरा ने बगौर बाप के चेहरे के जाविये देखे। आंखें चमक रही थी। उसका हाथ हाजरा के सर पर था। चेहरा शफाफ था। उसके लहजे की सफाई बता रही थी वो झूठ नहीं बोल रहा था। शाज गर्दन फेर कर गर्क दीदा और रसीदा नज़रों से उसे देखने लगा। अब्दुल तवाब के कदम फिरे। मैंने कोहिनूर के बाप का कत्ल किया है। अब्दुल तवाब उसके अकबाल जुर्म पर खाली हो गया। उसकी आंखें सफ़ेद होने लगी। शाहनवाज को मारकर मैं भागा था। तुम्हें उसकी रिपोर्ट में वो चोट का निशान मिला होगा, लेकिन उसे गाड़ी से मैंने नहीं उड़ाया, ना ही मैंने उसे शूट किया था। उसे मारने का प्लान मेरे मंसूबे में नहीं था।
शाज़ का भाव उठा। हाजरा तेज़ी से बोली, अब्दुल रफ़ीक ने भी यही कहा था शाज़। असलम सांस लेने के लिए रुका। तुम्हारा बाप हंसा, मेरी वजह से था। मैं मंडी के माल में चर्च लेकर जाता था, लेकिन उसके साथ और भी आदमी पकड़े गए थे। सरदार ने उन सब को निकलवा लिया, पर तुम्हारे बाप को नहीं निकाला। मैं तुम्हारे बाप का मुजरिम था। शाज़ की आवाज़ कँपकँपाई और मेरी अम्मा, असलम ने बैठक की जानिब देखते हुए बताया, उसे मैं खुद कल्ब सलीम के घर छोड़ कर आया था। शाज़ को लगा लम्हे भर के लिए सांस टूट गई। वो तासुर नहीं दे पाया। हाजरा मुतहिर थी, आंख में आंसू ठहरा था। शाज़ के लब कँपकँपाए। उसने पूछा, क्यों छोड़ कर आए? असलम ने हाजरा के सर से हाथ हटाते सादगी से बताया, मैंने कोशिश की थी वो सब बांट ले, पर वो नहीं बांटना चाहती थी। शाज़ की आंखों में पानी था। वो लब खोले सर हिलाने लगा। हाँ, नाउ आई नो वाई। उसने सांसें लेने की कोशिश की। उसकी आवाज़ में हाजरा को नमी महसूस हुई। शी डिडंट वांट टू अबैंडन मी। वो गायब दिमागी से पलटा। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है एक माँ को उसके बच्चे से दूर करना। बकरवा के अल्फाज उसे सुनाई दिए। उसे बानो नसरीन ने महफूज करने के लिए शाहनवाज को दिया था। शाज़ का मफरूज़ा ठीक था। वो उसे नहीं छोड़ सकती थी, वो उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। मैं सारी ज़िंदगी ये सोचता रहा। सरमा की खनक धूप उस पर गिरी। दोपहर की सर्दी में उसका दिल मज़ीद सर्द होने लगा। हाजरा बाहर निकलकर उसके पीछे आने लगी। मैं कचरा कुंडी से उठाया गया था, या मैं यतीम था, या मैं मिस्कीन था, या मैं धुतकारा हुआ था। हाजरा ने उसे बुलाने की कोशिश की। दरमियान में धुंध की दीवार छाने लगी। हर चीज़ बर्फ़ हो रही थी। वो दूर जा रहा था। रानी दादू ने कहा था वो अपने वालिदैन की शादी के काफ़ी बरस बाद पैदा हुआ था, तो फिर उसको ताई अम्मा कैसे धुतकार सकती थी? वो कैसे उस नेमत को धुतकार सकती थी जो उन्हें मांग मांग कर बरसों बाद अपने शौहर के खोने पर मिली थी? अलमास आँख से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। पीछे जो रह गया था वह बर्फ़ का सफ़ा किला था। उसने नज़रें तिरछा कर उस सफ़ेद घर को देखा। तो इसलिए हमें इस घर में आकर कभी खुशियाँ नसीब नहीं हुई। सर्दा हवा ने चेहरे को छुआ तो उसके आंसू जमने लगे। वो घर नहीं था, वो आह थी जो उन्हें लग चुकी थी, बहुत बुरी तरह लग चुकी थी। ऐसा कोई दिन नहीं था जब वहाँ उन्होंने सुख का सांस लिया था। बाहर की कली भी वहाँ खिलती तो उसका मुकद्दर मुरझाना था। वो आजमाइश नहीं, वो जुल्म व ज़्यादती का कहर था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1831 पेजेस का नावल है और इस वक्त हम 762 पेज पर है। तो अब तक हमने शायद आधा नावल भी नहीं पढ़ा है और काफ़ी कुछ इसमें हम सीख चुके हैं। काफ़ी नॉलेजेबल नावल है और आगे क्या क्या होना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपने कॉन्टेक्ट में इस नावल को ज़रूर शेयर करें बिकॉज राइटर ने इस नावल पर सीरियसली बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, तो इस नावल को शेयर करना तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।